الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ۔ انسانی زندگی اور ہر مخلوق کے لیے پانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حیات کا وجود پانی ہی کے مرہون منت ہے۔ قرآن حکیم نے کتنی مرتبہ پانی کا ذکر کیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے بھی اس کے فضائل اور اس کو ضائع کرنے سے بچانے کی ترغیب دلائی۔ آئیے سورہ ملک کی آخری آیت نمبر 30 کے ضمن میں ان باتوں کو جانتے ہیں۔ قل، فرمائیے، ارائیتم، ذرا بتاؤ تو صحیح، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی زمین کے اندر خشک ہو جائے، غورا تہ بتہ زمین میں اتر جاتا ہے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو تمہیں تازہ پانی کا چشمہ جاری کر دے۔ انسانی وجود پانی کے مرہون منت ہے۔ پانی قدرت کا تحفہ ہے، قدرت کا عطیہ ہے، صرف انسانی زندگی ہی کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے، چرند پرند پودوں اور فصلوں، ہر چیز کو پھلنے کے لیے، پھولنے کے لیے پانی کی اہمیت اپنی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق تو انسانی وجود میں بھی 60% حصہ پانی کا ہے۔ اب پانی دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین دراصل قرآن حکیم میں مختلف نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اور مختلف نعمتوں کی اہمیت بتا کر، ان کا اظہار کر کے دعوت فکر دیتا ہے کہ یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سورہ ملک چونکہ اس سے قبر اچھی ہوتی ہے، اس سے آخرت اچھی ہوتی ہے، اس کی آخری آیت میں یہ دعوت دی کہ اے انسانوں، تمہاری زندگی کا وجود پانی کے ساتھ ہے۔ پانی کے چشموں ہی کو اگر وہ خشک کر دے تو کون تمہیں چشموں سے پانی دینے والا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں 58 مرتبہ پانی کا ذکر کیا۔ کبھی آسمانوں کا ذکر کیا، آسمانوں سے پانی برسانے کا، کبھی دریاؤں کا، کبھی سمندروں کا، مختلف انداز میں پانی کا ذکر کیا۔ اسی لیے اسلام نے یہ ترغیب بھی دی کہ پانی کو ضائع نہ کیا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں وضو کر رہا تھا، رسول کریم علیہ السلام گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اسراف کیوں کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ پانی میں بھی اسراف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ بہتی نہر ہو پھر بھی پانی میں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کا محاسبہ ہوگا۔ کس بات پر؟ کہ اللہ نے تجھے تندرست کیا تو تو نے کتنی اس کی اطاعت کی، اور دوسری چیز کہ کہا جائے گا تجھے ٹھنڈا پانی عطا کیا، اس سے سیراب کیا، بتا تو نے اس سے لطف اندوز ہو کر کتنی اس کی اطاعت کی۔ تو پانی کی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سی چیز ہے جس سے انسانوں کو منع نہیں کیا جا سکتا؟ آپ نے فرمایا وہ پانی ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گناہ بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیاسوں کو پانی پلاؤ۔
پیاسوں کو پانی پلاؤ، گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ سورہ ملک کہتی ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ آپ فرمائیے اچھا ذرا یہ تو بتلاؤ، اگر تمہارا پانی زمین کے اندر خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں تازہ پانی کا چشمہ جاری کر دے؟ دنیا والوں کو بھی پانی کی اہمیت کا پتہ ہے، اسی لیے یہ 23 مارچ کو عالمی طور پر پانی کا یوم منایا جاتا ہے، جس کا آغاز 1992 کے اندر برازیل کے ایک شہر میں ہوا تھا۔ کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں کہ لوگوں کو پانی کی اہمیت بتائی جائے، کہ پانی ضائع نہ کیا جائے، رائگاں نہ کیا جائے۔ پانی بڑی اہم اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔